بے شک یونیورسٹی بھی تھے، کالج بھی تھے، اسکول بھی تھے، اور شاہجہاں بھی تھے، لیکن میں نے ان کو بہت بے بس پایا۔ جس وقت وہ کام کرنا چاہتے تھے اس وقت ان کو بے بس پایا۔ مجھے یاد آتا ہے ایک ڈاکومنٹری، ایک شاہین، عسکری صاحب ہماری انڈسٹری کا شاہین بھی تھے۔ مجھے شاہین یاد آتا ہے جو جب 30 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ الارم ہوتا ہے اس کے مرنے کا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ اٹھتا ہے اور سب سے اونچی چوٹی پہ جا کے وہ سیوا کرتا ہے، اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پر بھی وہ طاقت نہیں رہے، اس کے پاؤں بھی ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ شکار کر کے نہیں کھا سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی چونچ بڑے سے بڑے پتھر میں مارتا ہے روز، اور تکلیف برداشت کرتا ہے۔ وہ اتنا مارتا ہے اپنی چونچ کو پتھر میں کہ اس کی چونچ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونچ پھر بنتی ہے، اس کی پھر بننا شروع ہوتی ہے، چونچ بن جاتی ہے، اسے وہ اپنے پاؤں بھی ٹھیک کرتا ہے اور اڑنے بھی لگتا ہے، اور 30 سال اس کی عمر بڑھ جاتی ہے پھر سے۔ یہ میں نے ڈاکومنٹری دیکھی تھی، تو مجھے بہت مماثلت نظر آئی ہے اس کے ساتھ۔ وہ شاہین، ابھی میں نے ان کو ٹکرے مارتے ہوئے دیکھا، یہی چاہتے ہوئے دیکھا کہ مجھ سے کام کرو، میں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کام آتا ہے اور ان سے بہتر کسی کو نہیں آتا، لیکن وہ چونچ توڑ رہے تھے اپنی، لیکن جب چونچ ٹوٹی تو خود بھی ٹوٹ گئے، ان کو موقع نہیں ملا آگے 30 برس اور بڑھنے کا۔ تو بہت یہ دکھ کی بات ہے، بہت تکلیف کی بات ہے۔ ہماری انڈسٹری جو ہے پہلے بہت سمٹ گئی تھی، اب اور خالی ہو گئی ہے، اور میرے سینئرز بیٹھے ہیں، الطاف صاحب، کلیم صاحب، راشد صاحب، سب ہم لوگ کتنا اب کر لیں گے؟ ہمیں تو کوئی نظر بھی نہیں آتا کس کے کندھے پہ ہم ہاتھ رکھیں، کس کو آگے کریں اور کچھ پیچھے کھڑے ہو گئے، بے بس ہو گئے۔ تو اللہ مغفرت کرے، جانا تو سبھی کو ہے، اور اب ہمیں ہمت کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی بچی ہوئی انڈسٹری ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں ہمت دے اور ان کے بچوں کو ساتھ دے۔ تھینک یو۔ جو وہ بھی اسٹرگل میں تھے اور میں بھی اسٹرگل میں تھی، میری ملاقات رفیع کے کھیلے کیفی صاحب کے دفتر میں ہوئی، وہاں سے ہماری دوستی اسٹارٹ ہوئی اور پھر ہم چلتے رہے۔ میں ان سے پہلے ڈائریکٹر بن گیا، میں پاشا صاحب کے پاس چلا گیا، ان کا شاگرد ہو گیا، اور عسکری بھائی جار صاحب کے پاس چلے گئے، لہٰذا انہوں نے وہاں کام کیا، تو اللہ نے 69 میں مجھے ڈائریکٹر بنایا اور 71 میں عسکری ڈائریکٹر بنا۔ یہاں سے ہمارا سفر اکٹھے شروع ہوا، اور ہم ایک دوسرے کا کام بھی کرتے تھے برانڈ فلموں میں۔ میں نے ان کی فلم میں ہیلا تھی، اس کے کچھ گانے کیے، ان سے میری فلموں میں اپنا کام کیا، تو مل جل کے ہم کام کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر ڈائریکٹر، ایک فرسٹ ڈائریکٹر، ایسا ڈائریکٹر کہ شاید اس کی مثال نہ ملے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام عسکری نے کیا ہے، بڑا مختلف کام کیا ہے۔ اس نے ایکشن فلم بنائی تو ایسی بنائی کہ انہوں نے بتایا کہ ہاں اسے ایکشن کہتے ہیں۔ اس نے پنجاب کا کرتے بتایا تو اس نے ویشی جٹ بنائی،
یعنی احمد ندیم قاسم صاحب کے افسانہ جو ناسا تھے انہوں نے وہ متاثر تھے اور انہیں اسے ڈیولپ کروایا. ناصر ادیب جو اسٹرگل میں تھے, کسی بھی ڈائریکٹر نے انہیں اپنا نہیں ان کی کہانی سنی, تو حسین عسکری نے یہ خود مجھے بتایا کیونکہ میرے ساتھ بہت اچھا بیٹھتا تھا. آخری دنوں میں شامیں ہمارے ساتھ ہی گزری اس کی, تو اس نے کہا کہ میں نے جب اپنا ویسی جڑ شروع کی تو ہم لوگ اس فاقے میں تھے, یعنی نہ میرے پاس میری فلمیں فلاپ ہو چکی تھی, اپنا ہیرا اور وہ اس کے بعد ایک دو اور فلمیں تھیں, تو اس کے بعد کہنے گیا رائی صاحب کے پاس بھی کوئی فلم نہیں تھی, وہ بھی اسٹرگل میں تھے, پریشان تھے, اور اس کے بعد ناصر دیب یہ میرے پاس آیا اور اپنا اس نے اپنا مجھے بتایا کہ یہ پوزیشن ہے, تو کہنے لگے میں نے وہ افسانہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈیولپ کیا اور ہم نے ویسی چرچ جو ہے نا وہ اپنا فلم بنائی جس میں اللہ نے مجھے بھی کامیابی دی, ناصر دیب کو کامیابی دی, اور رائی صاحب کا پھر کام بیک ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد انہوں نے جو ایکشن فلم بنائی, پھر طوفان جو ناصر ادیب نے بھی ذکر کیا, اس کے بعد اپنا رائی صاحب کی اپنا عسکری صاحب کے کریڈٹ پہ بہت ہی کمال فلمیں ہیں. یہ میں کسی فلم کا ذکر کروں, ان کا تیرے پیار میں ان کی ڈفرینٹ فلم, دوریاں ان کی ویری ڈفرینٹ. ایک فلم بھی تھی میلہ, وہ دیکھنے والی فلم تھی جس میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انجمن کو وہ رول دیا کہ شاید وہ زندگی میں ایسا کردار پہلے اس نے نہیں کیا. تو لہٰذا دکھ ہے, میرا ساتھی میرا دوست بہت پیار, ہم سے مذاق بھی کرتے تھے اور چھیڑتے بھی بہت تھے. تو آخری ٹائم میں جب وہ بیمار ہوا تو مجھے فون پہ بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ یار دعا کرو اللہ پاک مجھے صحت دے, اور میرے ٹیسٹ ہونے والے اس کا اپنا ٹیسٹ میں نے دے دیے ہیں تو رزلٹ آنے والا ہے, تو دعا کرنا. میں نے کہا اللہ تو احتیاط کرے گا پروردگار. تو فون پہ بات ہوتی تھی. تو آخری ٹائم جب وہ ہاسپٹل میں داخل تھے تو ذوالفقار علی مانا صاحب اللہ نے زندگی دے, تو مجھے کہنے لگے یار اپنا چلنا ہے, ایمرجنسی میں ہے عسکری, تو چلنا. میں نے کہا جی میں چلوں گا. تو میں اب ساتھ شیطان رفیق ہم لوگ گئے ایمرجنسی میں. جب میں نے دیکھا تو شکیل کے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, وہیں میں نے ایمرجنسی میں رونا شروع کر دیا. تو اس کے بعد ذوالفقار صاحب نے اور رفیق صاحب نے باہر آئے ہم لوگ, تو شہزاد رفیق صاحب کو ہم نے چھوڑنا تھا, انہوں نے گجرا والے جانا تھا ویگن کے اسٹیشن پہ, ویگن اڈے پہ. تو وہیں اب ابھی انہیں اتار رہے تھے, خبر آئی کہ عسکری نوم. بس اس کے بعد سننا تھا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ زخم جو ہے نا یہ تو ہمیشہ تازہ رہے گا, نہیں بھول سکے گا, کیونکہ ایسا ڈائریکٹر, ایسا اپنا کام کرنے والا, اور میں سمجھتا ہوں جو بھی کہتے ہیں اسکول یونیورسٹی ایک اکیڈمی اور کیا کہ میں کہتا ہوں کہ جو بھی آپ اسے کہیں, اس کی سوچ علیحدہ تھی, اس کا کام علیحدہ تھا. وہ اپنے آپ کو اس نے علیحدہ بتایا کہ میں ڈائریکٹر کیا ہوں اور ڈائریکٹر کیا ہوتا ہے. اس نے جو چاہا اور ماشاء اللہ خوبصورت کام کیا, اور بس یادیں ہیں. اللہ پاک نے جنت فردوس میں جگہ دی, اور اس کے لاحقین کو بنا صبر جمیل عطا فرمائے. ہمیں تو صبر نہیں آنا, ہمارے صبر تو تازہ ہے, اور یہ تازہ رہیں گے. شکریہ. سر بہت شکریہ. بہت شکریہ. پروگرام کے آخری مقرر کو میں مدعو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ بتا سکوں کہ حیدر راج ملتانی, حیدر ملتانی, مکی شاہ صاحب, عاقف ملک, رونق علی رونقی, نوید اختر, خاور خان صاحب, گوشی خان, اظہر رنگیلا, اور بہت سے ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جن سے ہم چاہتے تھے فاروق بٹ صاحب ایک گفتگو کریں, لیکن کیونکہ پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم اس پروگرام میں سب سے بات کریں گے تو بہت یہ طویل ہو جائے گا, اور ایک یہ کامیاب پروگرام ہے. ابھی کسی نے کہا تھا کہ جی کم لوگ ہیں, شاید جاوید رضا صاحب نے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنے تعزیتی ریفرنسز ہوئے ہیں
लाहौर में मैंने देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोग इसी ताज़ियती रेफरेंस में आए हैं। तो मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ये ताज़ियती रेफरेंस है जिसमें बहुत लोग आए हैं। और मैंने चाहा था कि उनकी फैमिली से कोई बात करे, आदिल अस्करी साहब ने मना किया, उन्होंने कहा मैं बात नहीं कर सकूँगा। तो आदिल अस्करी साहब तशरीफ लाए हैं, उनका शुक्रिया। इकबाल अस्करी साहब एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया। मलिक याकूब नूर साहब के साथ जितने लोग आए हैं उनकी आमद का शुक्रिया। और मलिक याकूब नूर साहब एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया कि आप हमेशा चाहे दुख हो या सुख हो आप हमेशा शरीक रहते हैं। और खुसूसन मुझे शिकायत है कि लाहौर में कम आजकल करते हैं, लेकिन लाहौर वालों कराची में कम करते हैं, लाहौर वालों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं आजकल आप। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि हर चीज़ में आप इन्वॉल्व रहते हैं। जरार रिजवी साहब बेहद शुक्रिया, आपने हमारी इस प्रोग्राम के अरेंजमेंट में जो भी मदद की। ठाकुर लाहौरी स्पेशली सर, आपकी तबीयत खराब लेकिन उसके बावजूद आपने जितना हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। ताहिर बुखारी साहब, उनकी पूरी टीम, मोइन भाई, मदनी भाई, जितने लोग हैं, डॉक्टर खाकान हैदर गाजी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि इस प्रोग्राम को यहाँ से वहाँ से यहाँ लाने में आपका बड़ा अहम किरदार है। और डीजी प्लाक बिनिश फातिमा शाही साहिबा, उनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं मुल्तमिस हूँ आगा हसन अस्करी साहब के इस रेफरेंस में खुसूसी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से तशरीफ लाए हैं जनाब दानियाल गिलानी साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर। मैं मुल्तमिस हूँ कि आइए और आगा हसन अस्करी साहब के हवाले से बात कीजिए। बहुत शुक्रिया। सोचता हूँ कि ढलेंगे ये अंधेरे कैसे, सोचता हूँ कि ढलेंगे ये अंधेरे कैसे, लोग रुखसत हुए और लोग भी कैसे कैसे।